فرشتہ نہیں آیا، اس دن میرے عزیز جبرائیل بھی نہیں آیا۔ جیسے نبیوں کے پاس خدا کا مقرر فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور آ کر انہیں پیغام دیتا ہے، آ کر انہیں خدا کا کلام دیتا ہے۔ میرے عزیز جس دن اس 38 برس کے بیمار کی باری آئی، اس دن خدا کا بیٹا جو خدا کا لب کے جگر ہے، جو میرے عزیز آسمان اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، آقا نامدار ہے، فقر موجودات ہے، تخلیق کائنات ہے، جس نے میرے عزیز اپنی قدرت سے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بہروں کو کان دیتا ہے، گنگوں کو زبان دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، لنگڑوں کو چلا دیتا ہے اور مردوں کو اپنی آواز سے زندہ کر دیتا ہے۔ جس دن اس 38 برس کے بیمار کی باری ہے، اس دن میرے عزیز وہی خالق، وہی مالک، وہی کلمہ مجسم اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب اس کے ایمان کو دیکھیں، آپ خدا کے گھر میں بیمار پڑ جائے، دکھی پڑ جائے، مشکلات میں پڑ جائے، آزمائش میں پڑ جائے، جو آپ کہتے ہیں میں 2 تلوار یا 3 تلوار چرچ میں جاؤں گا، شفا پاؤں گا، اگر شفا چرچ سے نہیں ملی تو پھر کسی اور پر فرق کر لیا کہ شاید اب مجھے کہیں اور سے شفا مل جائے، میں تندرست ہو جاؤں، میں چنگا ہو جاؤں، مجھے چنگائی مل جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس نے اپنے اندر اس ایمان کو رکھا کہ میں یہاں سے شفا پا کر جاؤں گا۔ اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی رشتے دار، اس کا کوئی بہن یا بھائی کوئی نہیں جو اس کی ہیلپ کرے، جو اس کی مدد کرے، یہ مفلوج ہے، چل نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، بھیگتا ہوا جاتا حوض کے کنارے کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی اور اس پانی میں اتر جاتا اور شفا پا جاتا۔ آسمان کا خدا اسے دیکھتا رہا اور اس نے میرے عزیز خداوند یسوع کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور جب یسوع ناصری اس کے سامنے کھڑا ہوا تو پوچھا، کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، میں شفا پانا چاہتا ہوں، میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی عزیز نہیں، کوئی میرے قریب نہیں جو میری ہیلپ کرے، جو میری مدد کرے، جو مجھے اس پانی کے اندر اتار دے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے کوئی اس پانی میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرا آپ کا خالق، مالک، رازق، منجی، آقا، داتا، جو میرا پیدا کرنے والا، میرا فدیہ دینے والا، مجھے اپنے خون سے خریدنے والا، اس نے اس سے جب پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اس نے کہا ہاں خدا، لیکن میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ تو مجھے بنانے والا ہے، یہ تو مجھے ماں کے باطن میں ڈالنے والا ہے، یہ مجھے ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا ہے۔ یہی قادر مطلق ہے، آسمان زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اس نے اس بات کو نہیں جانا، لیکن میرے عزیز، میرا اور آپ کا خدا جس کے لبوں میں قدرت ہے، جس کی آنکھوں میں قدرت ہے، جس کے کانوں میں قدرت ہے، جس کی خون میں بھی قدرت ہے۔ یہ 38 برس کا بیمار نہیں جانتا، لیکن میرے عزیز، اس نے کہا تندرست ہونا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کو جانیے، ہو سکتا ہے آپ 2 سال سے بیمار ہو، 3 سال سے بیمار ہو، 4 سال سے بیمار ہو یا 10 سال سے بیمار ہو، آپ اپنی بیماری سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیماری کی آگے گھٹنے دے چکے ہیں، تھک چکے ہیں، مرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے، مجھے تو اس بیماری نے جکڑ لیا ہے، اس بیماری نے پکڑ لیا ہے کہ مجھے چھوڑتی نہیں۔ تو میرے عزیز، ہم تھک جاتے، ہار جاتے ہیں، لیکن یہ 38 سال کا بیمار نہ تھکا ہے، نہ ہارا
جو میرے عزیزوں چل نہیں سکتا تھا 30 برس، سوچ کے اس بات کو، 30 برس ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس نے اپنی بیماری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ کمزور نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا، اسے پتا ضرور تھا کہ میرے دکھوں میں میرا معجزہ چھپا ہے۔ اس نے صبر کیا، ایمان رکھا، اور اپنے ایمان کی دولت سے، اپنے ایمان کی قوت سے اپنی بیماری پر فتح پائی، اپنی بیماری پر میرے عزیزوں اس نے فتح پائی۔ جو میرے عزیزوں چل نہیں سکتا تھا، ایک پل میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، جیسے میرے عزیزوں خدا یسوع نے اپنے لبوں سے یہ کہا، اپنی چارپائی اٹھا، اسی وقت فیل فور جو لنگڑا تھا، جو مفلوج تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، جو میرے عزیز ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہوگا کہ میں یہاں سے مر کر جاؤں گا، یہاں سے اپنا پوائنٹ نہیں چھوڑوں گا، اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میرے عزیز اس کے ایمان کو، اس کی امید کو، اس کے یقین کو دیکھیں، اس کے یقین نے، اس کے ایمان نے اسے میرے عزیزوں بیماری پر فتح سے بڑھ کر غلبہ دلا دیا۔ اور جس میرے عزیزوں خدا یسوع کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے، فرشتے نہیں دیکھ سکتے، سرافین نہیں دیکھ سکتے، میرے عزیزوں وہی یسوع اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تو بیمار نہیں، شفا یاب ہے، اب تو کمزور نہیں بلکہ سرور ہے، اب تو گنہگار نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہے۔ اگر آپ میرے عزیزوں اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج اس 30 برس کے بیمار کی طرف دیکھیں جو میرے عزیزوں تھکا نہیں، ہارا نہیں، پریشان نہیں ہوا، اس نے اپنی بیماری پر فتح پائی۔ کیسے؟ اپنے ایمان سے۔ کوئی ہاللویہ کہہ سکتا ہے؟ ہاللویہ۔ تو میرے عزیزوں اب شاگردوں کی بات میں کروں گا، جو شاگرد تھے ان کو بھی میرے عزیزوں خداوند یسوع نے یہی قدرت بخشی، یہی اختیار دیا، یہی مسا دیا، یہی انوٹنگ دی اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زمینی خدمت میں۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے اور معجزات کرو گے۔ جیسے میرے عزیزوں اعمال کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، میرے عزیزوں جب پترس اور یوحنا ہیکل میں دعا کے لیے جاتے ہیں کہ بائبل میں وچ لکھا ہے، میرے عزیزوں تیسرے پیر کا وقت سے وہ دعا کر جا رہے ہیں کہ خوبصورت دروازے کے سامنے ایک مفلوج ہے، ایک جنمدہ لنگڑا ہے، جنہاں میرے عزیزوں ماں دے باطن دے وچوں، ماں دے رحم دے وچوں لنگڑا پیدا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، ہر روز اتنے بہ کے بھیک مانگتا ہے۔ اگر میرے عزیزوں دعا کرنے والے لوگ جانے انہوں کو بھیک مانگتا، اگر میرے عزیزوں ویسے کوئی اتنے گزرتا کہ انہیں کو بھیک مانگتا تاکہ اپنی زندگی نو در گزر کر سکے، اپنی زندگی نو گزار سکے۔ میرے عزیزوں جس دن اس لنگڑے دی باری آئی کھڑا ہوگی، شفا پاؤں گی، اپنے قدموں تے کھڑا ہوگی، اس دن میرے عزیزوں اے شاگرداں نے پہلا معجزہ کیتا اور انہوں پتا چلیا کہ ساڈے وچ یسوع دی قدرت ہے، ساڈے وچ یسوع دا مسا ہے، ساڈے وچ یسوع دا اختیار ہے۔ اس کو پہلے کوئی نہ معجزہ نہیں کیتا، یہ پہلا معجزہ ہے جڑا میرے عزیزوں ہیکل دے دروازے دے کول انہاں کیتا ہے۔ میرے عزیزوں اے جڑا لنگڑا بہ کے مانگدا ہے، جنہاں نے پترس نوں تے یوحنا نوں ویکھیا کہ انہاں نے میرے عزیزوں بھیک منگی کہ مینوں کچھ دیو تاکہ میں در گزر کر سکاں، تے میرے عزیزوں بڑے خوبصورت جملے نے بڑی توجہ دے نال سنیا جی۔ جب میرے عزیزوں وہ نئے سپیکاری نے دیکھیا کہ اینوں کی دسیا، اینوں یہ گل کی تھی کہ نہ ساڈے کول سونا ہے نہ ساڈے کول چاندی ہے، جو کچھ ساڈے کول ہے اسی تینوں دے دینے ہاں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں اگر میرے عزیزوں اسی کمزور ہاں یا بیمار ہاں یا دکھی ہاں یا پریشان ہاں یا قرض دے تھلے دبے ہوئے ہاں تے اپنے قرض دے کے گزر نہ ٹیکیں گے، اپنی بیماری دے کے گزر نہ ٹیکیں
نہیں ہے وہ دے کے ہر ایک گھٹنا چکتا ہے کہ ہر زبان قرار کرتی ہے کہ یسوع ناصری بادشاہ والا بادشاہ خدا بندہ دا خدا ہے اور آکھیا سونا چاندی ساڈے کول نہیں ہے گا جو کچھ ساڈے کول ہے اسی تینوں دے دینے ہاں یسوع ناصری دے نام چ اٹھ کے اپنے قدماں تے کھڑا ہو جا اسے وقت میں عزیزو یہ جڑا جنم دا لگ رہا ہے اپنے قدماں تے کیا یہ بعد میں اسی طرح ہوا کیوں جی ہوا نہیں جب میرے عزیزوں انہوں نے کہا نہ سونا ہمارے پاس ہے نہ چاندی ہمارے پاس ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیے دیتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے اٹھ کر کھڑا ہو جا اور بائبل میں لکھا ہے اس کے گھٹنے اور ٹکنے یسوع کے نام سے مضبوط ہو اسی وقت اس کے گھٹنے ٹکنے مضبوط ہوئے اور اپنے قدموں پر چلنے پھرنے لگا ہیکل میں ان کے ساتھ گیا اور میرے عزیزوں وہاں پر جتنے یہودی تھے جتنے فقی تھے جتنے فریسی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیکاری تھا یہ تو لنگڑا تھا ایک مدت سے ایک عرصے دراز سے یہ چل نہیں سکتا تھا تو میرے عزیزوں یسوع نام میں قدرت ہے یسوع نام میں برکت ہے یسوع نام میں شفا ہے یسوع نام میں معجزہ ہے اسے انہوں نے کہا ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ چاندی ہے نہ سونا ہے جو کچھ یسوع مسیح نے دیا ہے مسیح یسوع نے کہا اپنی حیات کلمہ میں کہ تم اندھوں کو آنکھیں دینا بہروں کو کان دینا بوڑھوں کو زبان دینا کوئی ایک بات صاف کرنا لنگڑوں کو چلانا اور مردوں کو زندہ کرنا تو ان کے پاس میں قدرت تھی انہوں نے میرے عزیزوں جو اناؤنٹنگ جو مسا جو اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے کہا یسوع ناصری کے نام سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جا بائبل میں وچ لکھا ہے یہ جڑا لگنا ہے اس سے وقت پھر اپنی بیماری کے اپنے مفلوج پن کے اپنی اسالیت دیکھنا تو آسان ہوا اور اس سے وقت چھپا دی ہلیلویا یسوع نام میں کیا جی قدرت ہے آج وہ بیمار ہیں اپنے ایمان سے شفا لے کر جائیں ہلیلویا آپ کی بیماری 38 برس کے بیمار سے بڑی نہیں ہے آپ کی بیماری سے لنگڑے جو میرے عزیزوں لنگڑا بیکاری تھا اس سے بھی بڑی نہیں لیکن ہم اپنی بیماری کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شاید اب یہ جو مجھے روگ جو مرض لگا ہے شاید میں بچوں گا نہیں یہ بیماری مجھ پر غلبہ پا چکی ہے میرے عزیزو آپ کے اندر خداوند یسوع کا اگر خون ہے اگر آپ کے اندر خدا کے باتوں کی قدرت اور برکت ہے تو کوئی بیماری آپ کے اوپر غالب نہیں آئے گی ہلیلویا ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں ایک ڈاکٹر تھا آخری بات اس کے بعد ہم دعا کریں گے ایک ڈاکٹر تھا وہ بڑا مشہور تھا اتنا مشہور تھا اس کے پاس کیسا بھی کیوں نہ مریض آ جائے جیسی کیوں نہ بیماری ہو اس کے پاس جو بندہ جاتا وہ بچ جاتا کینسر کی بیماری والا جائے تو وہ بھی شفا پاتا اگر میرے جو اندھا جائے تو وہ بھی شفا پاتا اسے خدا نے اتنی برکت دی تھی کہ میرے عزیزوں جس کا بھی وہ علاج کرتا جس کو بھی میرے عزیزوں وہ چیک کرتا جس کو بھی دوائی دیتا وہ لوگ شفا پا جاتے ہوا کیا ایک باہر سے کمپنی آئی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو باہر کے ملک لانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کا بہت بڑا وہاں پر کروسٹ کرانا چاہتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میرا کاروبار اور بڑھے گا میرا کاروبار نقطہ روج اور بلندیوں پہ جائے گا تو جیسے اس کا ٹائم ان کے ساتھ فکس ہوتا ہے 10 گھنٹے کا سفر تھا پلین میں 10 گھنٹے کا سفر تھا پلین میں یعنی کہ جہاز میں 10 گھنٹے سفر کرنا تھا اور پھر میرے عزیزوں اس جگہ پر پہنچنا تھا اور وہ جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس 1 منٹ بھی نہیں تھا ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس نہ فیملی کے لیے ٹائم تھا نہ دوستوں کے لیے ٹائم تھا بڑا مالدار تھا بڑا گھمنڈی تھا کسی کو ٹائم نہیں دیتا تھا صرف اپنے کاروبار میں مگن تھا تو جب اس نے جانے کا پلان کیا اس کا وقت آیا پلین میں بیٹھا
5 گھنٹے سفر گزرا. سمجھ آ رہی ہے؟ بولے ہاللویا ہاللویا. 5 گھنٹے سفر گزرا تو آواز آئی کہ جہاز خراب ہو چکا ہے. اب ہمیں یہاں پر کسی نزدیک ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑے گا, اترنا پڑے گا. جیسے وہ نیچے اترے, اس ڈاکٹر نے ایئرپورٹ کے اوپر شور ڈال دیا. میرے پاس ٹائم نہیں, میرے پاس ایک وقت, 1 منٹ بھی نہیں کہ میں ضائع کروں. میرا بہت بڑا کروسل ہے, میرا بہت بڑا وہاں پر پروگرام ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو چیک کرنا ہے, میں جانا چاہتا ہوں, جیسے کیسے بھی مجھے آپ وہاں سے بھیجیے. انہوں نے کہا جی ہم نے فون کیا ہے, رابطہ کیا ہے, جہاز آئے گا پھر ہم آگے جائیں گے. اس نے کہا جی 5 گھنٹے میرے پہلے ضائع ہو گئے, 5 پھر ضائع ہوں گے, 5 پھر آگے ضائع ہوں گے, میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی پھر آپ بائی روڈ چلے جائیں. بعد کی ٹیکسی والے سے پوچھا کتنی ٹائم میں آپ مجھے بچاؤ گے. اس نے کہا جی لگیں گے 10 گھنٹے. کہتا اگر شارٹ لے جاؤ گے تو میں تجھے دگنے چوگنے پیسے دوں گا. اس نے کہا 7 گھنٹے لگیں گے, جنگل کے راستے سے جائیں گے تو ہم 7 گھنٹوں میں وہاں پر پہنچ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے میرے عزیزوں وہ بیٹھتا ہے ٹیکسی میں, 5 گھنٹے جہاز میں اور 7 گھنٹے جنگل میں, کتنے گھنٹے بنے؟ 12 گھنٹے. جیسے میرے عزیزوں 7 گھنٹے گھومتے رہے جنگل میں تو کوئی راستہ باہر جانے کا نہ ملا. آخر کار ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا میں چائے پینا چاہتا ہوں, مجھے کسی ہوٹل میں لے جاؤ. تو جنگل میں نہ تو کوئی ہوٹل تھا, نہ کوئی ایسی جگہ تھی. گئے, چھوٹی سی جھونپڑی تھی, جا کر وہاں پر دستک دی. ایک بندہ نکلا, پوچھا جی میں چائے پینا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے پانی دیا, اس کے بعد کھانا دیا اور پھر اسے چائے پلائی. تو جب وہ جانے لگا تو پوچھا آپ کتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, آپ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں. اس نے کہا میں اور میری بیوی. اتنی بات کی تو ایک بچے کی آواز آئی, ایک بچے کی آواز آئی. اس نے کہا جی آپ نے کہا آپ یہاں پر 2 جنے رہتے ہیں, تو یہ بچے کی آواز آئی. اس نے کہا جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 20 سال پہلے خدا نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا اور وہ بیٹا چل نہیں سکتا. وہ بیٹا چل نہیں سکتا, اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی مردہ. اس کی جو ٹانگیں وہ کیا جی, اس کے بازو جو وہ بھی, اس کا سارا بدن کیا ہے جی, مردہ ہے. وہ چل نہیں سکتا ہے تو زندہ, لیکن 4 پائی کے اوپر پڑا ہے, مردہ حالت ہے. تو اس نے کہا ایک ڈاکٹر ہے, بات کو سمجھیے گا, اسی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہے جو اس کے گھر میں آیا ہوا ہے. کہتا جی ایک فلانی جگہ پر ڈاکٹر ہے, ہم اس ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے. ڈاکٹر سمجھدار تھا کہ یہ میری بات ہے, یہ میری بات کر رہا. اس بات کو سمجھیے گا غور سے. اس نے کہا ایک ڈاکٹر ہے, 20 سال سے ہم اس کوشش کے اندر ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جب وہ ڈاکٹر ہمارے بچے کا علاج کرے گا تو ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جیسے میرے عزیزوں ڈاکٹر کو اس نے اس بات کو سنا تو اس نے پوچھا تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے. کیا پوچھا؟ تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے, تو کس خدا کی حمد کرتا ہے, تو کس خدا کا ذکر کرتا ہے, تو کس خدا کا ورد کرتا ہے, تو کس خدا کی تسبیح پڑھتا ہے. اس نے کہا میں اس خدا کی تسبیح پڑھتا ہوں, اس خدا کی عبادت کرتا ہوں, اس خدا کی حمد کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. وہی میرا بچانے والا, وہی میرا چھڑانے والا, وہی میرا نجات دینے والا, وہ زندہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے, عطیت کا باپ ہے, سلامتی کا شہزادہ ہے, جو قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت و وفا میں غنی ہے, جس نے آسمان کی مخلوقات کو, فضا کی مخلوقات کو, پانیوں کی مخلوقات کو, تمام طرح کی مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. میں اس خدا کا پجاری ہوں, میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں, میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو اور زمین اور آسمان کی مخلوقات کو بنایا ہے. اس خدا کو میں سجدہ کرتا ہوں, اس خدا کی عبادت کرتا ہوں. تو جیسے میرے عزیز اس ڈاکٹر نے سنا تو اس نے کہا جو تیرا خدا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ بڑا خدا
ستائش کرتا ہے, جس کی تو شکر گزاری کرتا ہے, اس خدا نے پہلے مجھے 5 گھنٹے پلین کے اندر سفر کروایا اور پھر اس کے بعد 7 گھنٹے میں نے جنگل کے اندر سفر کیا, اور سلیل خوار پہن کر تو نے میرے پاس آنا تھا, لیکن تیرے خدا میں اتنی قدرت ہے, تجھے نہیں بلکہ مجھے تیرے دروازے پر کھڑا کیا. بولو یسوع مسیح, اس نے کہا کہ تیرے خدا میں اتنی قدرت ہے کہ میں تجھے مجھے میرے پاس نہیں بھیجا, بلکہ مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. نہ تو پیسہ لینے میں آیا تیرے پاس, نہ میں تیرے لیے کوئی ڈیمانڈ کر کر آیا, بلکہ میں تیرے دروازے پر ایک پیالی چائے کا محتاج ہو کر آیا. تیرا خدا قدرت والا ہے, تیرا خدا حکمت والا ہے, تیرا خدا زور والا ہے, تیرا خدا عزت والا ہے, تیرے خدا کو سب سجدے جائز اور روا ہے. اور اس نے کہا جب میں آیا تھا تو ڈاکٹر تھا, جب میں آیا تھا تو ڈاکٹر تھا, میرے اندر ڈاکٹری تھی, میرے اندر تو کمانڈ تھا, میرے اندر تو تکبر تھا, میرے اندر تو دعوت کا لالچ تھا. لیکن اب نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ میں حکیم ہوں, نہ میں طبیب ہوں, میں سب چیزوں کو چھوڑ کر یسوع کا خادم بن چکا. ہاللیلویا, بولو خدا یسوع مسیح, بولو خدا یسوع مسیح. جب میں گھر سے آیا تو کیا تھا؟ ڈاکٹر تھا, لیکن اب میں ڈاکٹر نہیں بلکہ یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. تالیاں اس بات کے لیے بنتی ہیں زوردار. دیکھیے کہ بندہ ڈاکٹر گھمنڈی ہے, دولت کا پجاری ہے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے خدا میں اتنی قدرت ہے, اگر یہ میرے پاس آتا تو میں نے بڑی اماؤنٹ, بڑا پیسہ دینا تھا, بڑی قیمت کو وصول کرنا تھا, اور اس نے پہلے مجھ سے ٹائم لینا تھا, لیکن اس کے خدا نے ایسا ہونے نہیں دیا, بلکہ اس کے خدا نے اتنا سفر کروا کر مجھے اس کا محتاج بنا کر اس کے دروازے پر, اس کی دہلیز پر کھڑا کیا ہے. اس نے کہا اب نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ میرے اندر گمانڈ ہے, نہ میرے اندر لالچ ہے, اب میں زندہ نہ رہا, خدا کا بیٹا یسوع مجھ میں زندہ ہے. وہاں پر بہت بڑا چرچ نہیں تھا, جنگل میں بہت بڑا چرچ نہیں تھا, بڑی کلیسیا نہیں تھی, بڑا مجمع نہیں تھا, 2 میاں بیوی تھے, ہر روز اپنے بچے کے لیے دعا کرتے تھے, اور ان کی دعا میں اتنی قدرت تھی, اتنی قدرت تھی. خدا نے کہا تم ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ ڈاکٹر تمہارے پاس آئے گا. ہاللیلویا, بولو یسوع مسیح, بولو یسوع مسیح. میرے اور آپ کے خدا میں اتنی قدرت ہے. آپ دل سے اس کے آگے جھکیں, آپ کے دکھ میں, آپ کی بیماری میں آپ کا معجزہ چھپا ہے. ہاللیلویا. 30 برس کے بیمار نے اپنے دکھ کے اندر معجزے کو ریسیو کیا, جنم کے مفلوج نے اپنے دکھ میں معجزے کو ریسیو کیا, جنگل کے اندر بیٹھ کر 20 سال دعا کی, تو میرے عزیزوں وہ نہیں بلکہ ڈاکٹر ان کے پاس آیا اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے شفا پائی. اور شفا سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں وہ ڈاکٹر نے کہا اب میں ڈاکٹر نہیں, وہ غیر مسیحی تھا, اس نے کہا میں یسوع مسیح کا شاگرد نہیں بنا, خاتم بن کے اس کی خدمت کروں گا. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے. آمین.